السلام علیکم۔ آج پھر حاضر ہوں انٹر 50 نمبر کی اردو کے ساتھ، اور آج سر سید احمد خان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ساتھ ہی ان کا مضمون امید کی خوشی کے بارے میں بھی کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں جان لیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 کو 81 سال کی عمر میں علی گڑھ میں ان کی وفات ہوئی۔ سر سید احمد خان نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والدہ کی زیر نگرانی حاصل کیا۔ والدہ کا نام تھا عزیز النساء۔ چنانچہ دلی میں رشتہ داری کے عہدے پر سرکاری ملازم بن گئے، سرکاری نوکری ان کو مل گئی اور عدالتی کارروائی سے تجربہ حاصل کرتے رہے، یعنی کورٹ کچہری میں لگ گئے۔ کچھ روز کمشنری آگرہ میں نائب منشی کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ 24 دسمبر 1841 کو موئن پوری کے منصف ہو گئے۔ منصف مطلب جج ہو گئے۔ پہلے تبادلہ فتح پور سیکری میں ہوا اور دوسری بار پھر منتقل ہو کر دلی چلے آئے، یعنی ٹرانسفر ہو کر پھر دلی چلے آئے۔ 1855 میں مراد آباد کے صدر الصدور ہوئے اور اس کے بعد غازی پور، بنارس میں بھی صدر الصدور کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ 1862 میں غازی پور کے عرصہ قیام میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1864 میں غازی پور سے علی گڑھ منتقل ہو کر آئے تو ایک رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے شائع کیا۔ پھر 1 اپریل 1866 کو بنارس سے ولایت چلے گئے، یعنی ودیش چلے گئے، اور 20 اکتوبر 1871 کو ودیش سے واپس ملک میں آئے۔ سر سید احمد خان نے جو مضمون لکھے ہیں، جتنے بھی مضامین ہیں ان کے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تنزلی، تباہ کاری اور خستہ حالی پر زور دیا ہے، اسے فوکس کیا ہے۔ سر سید احمد خان نے محسوس کیا تھا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کے پچھڑنے کی سب سے بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے، اس لیے انہوں نے تعلیم نسواں پہ بھی زور دیا۔ موضوعات کو سامنے رکھا اور اس پر مضمون نگاری کی۔ دوسرا سوال ہے، سر سید احمد خان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ سر سید کا نام بہت مشہور، بہت معروف ہے۔ آپ نے ملک و قوم کے لیے مختلف نظریے کے تحت اردو ادبی خدمات انجام دی ہیں۔ اتنی باتیں رہیں کتابوں سے، اور اب سنیں جو کام کی باتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آڈیو کی شکل میں ہے، اسے سن لیں۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی تعلیم و تربیت ان کی والدہ کی زیر نگرانی ہوا۔ والدہ کا نام ہے عزیز النساء۔ ان کے والد میر تقی بھی بہت قناعت پسند تھے، بہت اچھے تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تب انہیں نوکری کرنی پڑی، کیونکہ گھر کے حالات ایسے نہیں تھے۔ نوکری کی غرض سے وہ دلی گیا اور دلی میں جا کر انہوں نے نوکری کی۔ اب زیادہ تاریخ کے چکر میں نہ پھنسے، کام کی بات جانیں کہ 1862 میں انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور وہیں غازی پور سے ہی انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا۔ 1866 کو وہ ولایت چلے گئے، اور ولایت جانے کے بعد انہوں نے دیکھا، سمجھا کہ ولایت کیا چیز ہوتی ہے، وہاں کی ترقی کو دیکھا اور اس کا موازنہ، اس کا کمپیریزن ہندوستان سے کیا۔ تب احساس ہوا کہ ہندوستان بہت پچھڑا ہوا ملک ہے۔ وہاں جانے کے بعد ان کا احساس ہوا کہ ہندوستان میں جو پچھڑا پن ہے، ہندوستان کے مسلمان جو اتنے پچھڑے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تعلیم کی کمی ہے۔ انہوں نے اس بات کو ذہن میں رکھا، اور ذہن میں رکھنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے مضامین لکھنے شروع کیے۔ تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ بھی جاری کیا،
جس میں اسی طرح کے مضامین ہوتے تھے: تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم، مسلمانوں میں مسلمانوں کے اور جو مسائل تھے ان سبھی پر انہوں نے لکھنا شروع کیا، جس کا نتیجہ ہوا کہ سماج میں ایک انقلاب برپا ہوا، ایک تبدیلی آئی۔ اب سر سید احمد خان کے ادبی خدمات کے بارے میں جان لیں۔ اردو ادب میں سر سید کا نام بہت اونچا ہے۔ انہوں نے ملک اور قوم کے لیے بہت سی خدمات انجام دی ہیں۔ سر سید احمد خان نے انگریزی سلطنت یعنی انگریزی حکومت کے دور میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کیا اور ملک و قوم کے لیے کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام انجام دیے، جس کے لیے سر سید احمد خان کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ انہوں نے قوم اور ملک کے لیے تو بہت سارے خدمات انجام دیے، ساتھ ہی ساتھ ادب کے لیے بھی انہوں نے جو خدمات انجام دی اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے سب سے پہلے اردو نثر میں سادگی اور روانی کو رواج دینے کی کوشش کی۔ پہلے جو مضامین لکھے جاتے تھے وہ مضامین بہت ہی طویل ہوا کرتے تھے، بہت لمبے ہوا کرتے تھے۔ سر سید احمد خان نے اسے ایک نیا روپ دیا اور مختصر مضامین کی شروعات کی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مذہبی اور اخلاقی مضامین بھی لکھے، لیکن سب سے زیادہ جو ان کا فوکس تھا وہ تھا مسلمانوں کے خیالات، مسلمانوں کی تنزلی کی وجہ، مسلمانوں کی تباہی کی وجہ، مسلمانوں کے پچھڑ جانے کی وجہ۔ ایسے موضوعات ان کے ذہن میں رہتے اور اسی کو دیکھ کر وہ مضمون لکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج بھی سر سید احمد خان کو لوگ جانتے ہیں، آج بھی وہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ سر سید احمد خان نے جو بھی لکھا وہ بالکل سچ لکھا، ان کی تحریر میں صداقت ہے، بے باکی بھی ہے، سیدھے سادھے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو روز مرہ کی بول چال سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ اب جو مضمون ہم کو پڑھنا ہے سر سید احمد خان کا مضمون ہے امید کی خوشی، اس کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ امید کی خوشی یہ رسالہ تہذیب الاخلاق سے لیا گیا ہے۔ امید کی خوشی کے نام سے مضمون لکھ کر سر سید نے لوگوں کے بیچ اصلاح کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے اندر کچھ اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے عام مسلمانوں کو امید کے ذریعے ترقی کرنے کی طرف مائل کیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق جو سر سید احمد خان نے نکالا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی میں واقعی تبدیلی ہوئی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کی روح میں نئی تازگی اور نئی زندگی پیدا ہوئی تھی۔ امید کی خوشی میں سر سید اس طرح کہہ رہے ہیں، سر سید کہہ رہے ہیں: اس نیک نبی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھ سے مصیبت اٹھائی اور مار پیٹ سے ہی تیرا ہی خوبصورت چہرہ تسلی دینے والا تھا۔ وہ پہلا ناخدا جبکہ طوفان کی موجوں میں بہا جاتا تھا اور بجز مایوسی کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا، تو ہی اس طوفان میں اس کی کشتی کھینے والی، اس کا بیڑا پار لگانے والی تھی۔ تیرے ہی نام ہے جو جودی پہاڑ کی مبارک چوٹی کو عزت ہے، زیتون کی ہری ٹہنی کو جو وفادار کبوتر کی چونچ میں وصل کے پیغام کی طرف پہنچی، جو کچھ برکت ہے تیری ہی بدولت ہے۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نیک نبی کو جس نے سینکڑوں برس اپنے قوم کے ہاتھ مصیبت اٹھائی، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی امت کے ہاتھوں، اپنی قوم کے ہاتھوں مصیبت اٹھائی، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بہرحال جو بھی نبی ہوں جنہوں نے اپنے قوم کے ہاتھوں مصیبت اٹھائی، وہ مصیبت اٹھاتے رہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات تھی، ایک امید تھی، اور وہی امید تھی جس کی وجہ سے وہ اتنی مصیبتوں کو سہتے رہے۔ گویا سر سید نے امید کی خوشی میں آس و نراس کے پھندے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ امید کے ذریعے انسان کو ترقی مل سکتی ہے۔ امید ایک نورانی چہرہ ہے، خوبصورت بیٹی ہے، خدائی روشنی ہے، مصیبت میں امید ہی کام آتی ہے، یہ خوشی امید ہی ہے، امید سے ہی وابستہ ہے۔ سر سید نے امید کی خوشی سے مسلمانوں کے تہذیبی معاشرے کو بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ امید سے ہی اصلاح حال ممکن ہے۔
سر سید احمد نے امید کی خوشی کے ذریعے ایک نیک پیغام دیا ہے۔ امید ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے، یہ زندگی خدا کی عنایت ہے، اس لیے سر سید نے امید کے ذریعے ایک مرکزی نظریہ پیش کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امید مصیبت کے وقت ہر حال میں تسلی دیتی ہے، اور لالچ اور تمنا کو روبرو نہ کیا جائے تو امید واقعی ہماری مددگار ثابت ہوگی۔ اب دیکھیے دوسرا سوال ہے، باقی میں سارے سوالات کو ایک ساتھ کر کے آپ کو بتائے جائیں گے، اور وہ کتابی زبان نہیں ہوگی، وہ میری اپنی زبان ہوگی، وہ عام بول چال کی زبان ہوگی، جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں اس طرح آپ کو بتا دیا جائے گا، تاکہ آپ ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ ابھی تو کتاب سے ہم لوگ جان رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک سے کیا مراد ہے؟ تو سر سید احمد خان نے امید کی خوشی میں یہ بات ظاہر کی ہے کہ بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک، بلند پہاڑوں کے آسمان سے باتیں کرنے والی دھندلی دھندلی چوٹیاں، عالیشان درختوں، اونچے اونچے دلکش بیل بوٹوں، سرسبز کھیتوں میں لہراتی ہوئی نہریں جو ہم سے دور ہیں، کس قدر خوبصورت ہیں، تو ہماری زندگی بھی بہت دور ہے، ہم کو زیادہ خوش کرنے والی امید کی روشنی ہے۔ امید کی خوشی ایک نورانی چہرے والی یقین کی اکلوتی بیٹی امید ہے جو خدائی روشنی کے ساتھ ہے، تیری ہی وجہ سے دور دراز کی خوشیاں نہایت قریب تر نظر آتی ہیں۔ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں، معصوم بچہ کی ماں کس بات پر خوش ہوتی ہے؟ سر سید احمد خان نے امید کی روشنی میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ معصوم بچہ ماں باپ کے ساتھ جب صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جب اپنا سر خدائے پاک کے دربار میں جھکاتا ہے اور بے گناہ زبان سے خدائے پاک کا نام لیتا ہے تو ماں باپ کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قیدی کو رہائی مل گئی ہو۔ امید ایک روشنی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ امید ایک روشنی ہے کیونکہ امید کی روشنی میں ہی انسان آگے کے بارے میں بہت کچھ سوچتا ہے، انسان آگے کی پلاننگ کرتا ہے۔ امید ایک روشنی ہے جس سے مندرجہ فائدہ ہوا کرتے ہیں۔ امید ایک روشنی ہے، اس کی وضاحت کرے۔ سر سید احمد نے لکھا ہے کہ مسافر کے لیے امید ایک ایسی روشنی ہے جس سے وہ اسی کے سہارے اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ مصیبت میں گرفتار، کھانے پینے سے مجبور، مرگے بستر پر لیٹا ہوا انسان امید کے سہارے زندہ ہوتا ہے اور صحت اسے ملتی ہے۔ امید غریب و امیر، عالم و جاہل، چھوٹا و بڑا، شہری دیہاتی، سب کے لیے کارآمد ہے۔ یہ آپ نے پڑھا، اور آپ کتابوں کو بند کریں۔ اب میری بات سنیں۔ کتاب اس لیے سامنے رکھا تھا تاکہ کتابوں کی جانکاری بھی آپ کو ہو جائے۔ سر سید احمد خان کی امید کی روشنی۔ سر سید احمد خان نے امید کی روشنی میں ایک پیغام دیا ہے کہ اگر انسانی زندگی میں امید نہ ہو تو انسان جینے کا تصور ہی نہ کرے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بیمار آدمی یہی سوچتا ہے کہ وہ اگلے دن یا کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک مسافر جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے امید رہتی ہے کہ وہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو امید رہتی ہے کہ ہم یہ کام مکمل کریں۔ ابھی جو یہ کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح امید انسان کو سہارا دیتی ہے۔ اگر امید ہی انسان کے ذہن سے نکل جائے تو پھر انسان بالکل ٹوٹ جائے گا اور انسان زندہ رہنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھے گا، زندہ رہنا ہی نہیں چاہے گا۔ امید امیر غریب، عالم جاہل، چھوٹا بڑا، سب کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے سہارے انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ ایک سوال تھا کہ بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک سے کیا مراد ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی رات میں آسمان میں بادل چھا جاتے ہیں، رات کا وقت ہے اور بادل چھا گیا، ایسے میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور جب اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے تو ایک عجب طرح کا خوف ہمارے اندر آتا ہے۔ تبھی اچانک بجلی سی چمکتی ہے، بادلوں کے درمیان بجلی چمکتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح روشنی اتنی پھیل جاتی ہے کہ ہم چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں۔ دو پل کے لیے ہی صحیح وہ روشنی جو آتی ہے نا، وہ ہمارے دل میں جو شکوک ہیں، شک ہیں کہ ہمارے سامنے کون ہے، داہنے کون ہے، بائیں کون ہے، یہ شک کو دور کر دیتی ہے۔ امید بالکل اسی طرح ہے کہ جب انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، بہت گھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تبھی اچانک اس کے ذہن میں امید کی روشنی آتی ہے اور وہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ اب وہ کامیاب ہوگا
اگر وہ بیمار ہے تو انشاءاللہ وہ جلد سے جلد شفا یاب ہوگا۔ یعنی اس کے اندر ایک پازیٹیو سوچ آتی ہے، مثبت فکر آتی ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے کی زندگی جینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ معصوم بچہ کی ماں کس بات سے خوش ہوتی ہے؟ تو معصوم بچے کی ماں، کوئی بھی ماں، سب سے زیادہ خوش تب ہوتی ہے جب دیکھتی ہے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ اللہ پاک کی عبادت میں لگا ہوا ہو۔ وہ بچہ جب ہاتھ منہ دھو کر اللہ پاک کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور جیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ماں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بچہ تو معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اس نے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو یقینی طور پر اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی، اور اس کی دعا کے صدقے میں اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی کامیاب کرے گا۔ اسی لیے معصوم بچے کی ماں سب سے زیادہ اسی بات میں خوش ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا، کتابوں سے بھی دیکھ لیں اور آڈیو سن لیا کریں۔ آڈیو سننے سے آپ کا آپ کی جو سوچ ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، آپ کو جو سمجھنا ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کمی ہو گئی ہو یا کچھ جاننا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو بنائی جائے گی جس میں باقی اسباق کو بھی بتائے جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔